علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحوی شریف کے درس کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارا باب جو زیر بحث ہے باب الاستسقاء کیف ہو، یعنی استسقاء کا باب، اس کی کیفیت کیا ہے، اس میں نماز ہے، خطبہ ہے یا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کی تفصیلات اس باب کے ضمن میں صاحب کتاب بیان فرمائیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس باب کے ایک حصے کو پڑھا تھا، امام اعظم کے قول اور ان کے دلائل کو پڑھا، اس کے بعد ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے قول کو پڑھا تھا۔ صورت مسئلہ یہ تھی کہ امام اعظم کے یہاں استسقاء میں محض دعا اور تضرع کے علاوہ نماز مشروع یا مسنون نہیں ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے یہاں نماز استسقاء کے اندر نماز بھی ہے اور تحویل ردا بھی ہے اور خطبہ بھی ہے۔ تو فریق ثانی یعنی ائمہ ثلاثہ اور صاحبین، فریق ثانی کی طرف سے دلیل کے ایک پہلو کو ہم نے مکمل کیا تھا۔ آج گویا کہ دوسری دلیل ائمہ ثلاثہ کی طرف سے، فریق ثانی کی طرف سے وقد حدثنا ربیع المؤذن سے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وقد حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد بن موسیٰ قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن ہشام بن اسحاق بن عبد اللہ بن کنانہ من بنی مالک بن حسل قال حدثنی ابی۔ یہ کہتے ہیں کہ یعنی بنی مالک، ہشام اور اس کے بعد مالک بن شرحبیل، اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ، پھر وہ کہتے ہیں ولید بن عقبہ۔ حدثنی ابی یعنی مجھے میرے والد نے یہ حدیث بیان کی۔ کیا قالا، ان کے والد نے کہا ارسلنی الولید بن عقبہ، مجھے ولید بن عقبہ نے بھیجا، کس لیے؟ اسأل لہ عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاستسقاء، کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز استسقاء کے بارے میں پوچھوں۔ مجھے اس سلسلے میں ولید بن عقبہ جو مدینہ کا گورنر تھا اس نے بھیجا۔ فأتیت ابن عباس، میں اس سوال کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقلت، اور میں نے کہا انما تمارین فی المسجد فی صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاستسقاء، کہ بے شک ہم لوگ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز استسقاء کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ قال، تو ابن عباس نے فرمایا لا، نہیں، بات یہ نہیں ہے، ولیکن ارسلک ابن اخیکم الولید وہو امیر المدینہ، بات یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے چچا زاد ولید بن عقبہ نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے جو مدینہ کا گورنر ہے۔ ولو انہ ارسل فسأل ما کان بذلک باس، اور اگر بات ایسی ہی ہے کہ ولید بن عقبہ نے تمہیں بھیجا ہے تو پھر تم پوچھو، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دینی معاملہ ہے اور دینی مسئلہ ہے، اس کے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ثم قال ابن عباس، پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز استسقاء کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نقل فرمایا۔ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبتدلا متواضعا متضرعا حتی اتی المصلی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرانے یعنی بوسیدہ کپڑوں میں تواضع اور تضرع کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ آپ عیدگاہ پہنچ گئے۔ فلم یخطب خطبتکم ہذہ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرح خطبہ نہیں دیا، یعنی جیسے عیدین میں یا جمعے میں خطبہ دیا جاتا ہے اس طریقے کا خطبہ حضور نے نہیں دیا۔ کہاں گیا؟ ولیکن لم یزل فی الدعاء والتضرع والتکبیر، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور تضرع اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہے۔ فصلی رکعتین کما یصلی فی العیدین، پھر حضور نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی جیسے کہ عیدین میں ادا کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر اس ابن عباس کے اس قول کے اندر دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو آئے، 2 رکعت آپ نے عیدین کی طرح نماز پڑھی، لیکن پہلے فرمایا فلم یخطب خطبتکم ہذہ،
لیکن حضور نے اس نماز میں، نماز استسقاء میں خطبہ نہیں دیا۔ تو پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے عیدین کی طرح 2 رکعت نمازیں ادا فرمائی؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں فقولہ کما یصلی فی العیدین، کہ ابن عباس کا یہ قول کہ حضور نے عیدین کی طرح 2 رکعتیں نماز ادا فرمائیں، یحتمل انہ جہر فیہما کما یجہر فی العیدین، یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد ابن عباس کی یہ ہو کہ حضور نے نماز استسقاء کی دونوں رکعتوں میں اسی طریقے سے بالجہر قرأت کی جیسا کہ عیدین میں قرأت کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو مشابہت ہے نماز استسقاء کی نماز عیدین کے ساتھ، جو مشابہت ابن عباس نے بیان فرمائی، وہ مشابہت قرأت بالجہر کے اندر ہے، یعنی پوری نماز عید کی طرح مشابہت نہیں ہے، کیونکہ نماز عید میں تو خطبہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن خطبے کا آپ نے صاف انکار کر دیا۔ تو حضور نے 2 رکعتیں نماز پڑھی عید کی 2 رکعتوں کی طرح، عید کی نماز کی طرح۔ تو یہ جو مشابہت ہے، جو مناسبت جو بیان کی گئی، وہ محض اس حوالے سے ہے کہ حضور نے دونوں رکعتوں میں بالجہر قرأت کی۔ تو امام طحاوی نے ابن عباس کے اس قول کا معنی بیان کیا کہ ابن عباس نے جو کہا فصلی رکعتین کما یصلی فی العیدین، تو یہ جملہ کما یصلی فی العیدین یحتمل انہ جہر فیہما کما یجہر فی العیدین، کہ حضور نے استسقاء کی دونوں رکعتوں میں بالجہر قرأت کی جیسا کہ عیدین میں بالجہر قرأت کی جاتی ہے۔ تو گویا یہاں مشابہت صرف قرأت بالجہر کے اندر تھی۔ یہ ایک حدیث ہم دیکھ لیے۔ اب اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ خطبے کا ہی انکار کیا گیا ہے۔ اب دوسری روایت، حدثنا فہد قال حدثنا عبید بن اسحاق الطار قال حدثنا حاتم بن اسماعیل فذکر باسنادہ مثلہ۔ یہاں پر عبید بن اسحاق الطار کہتے ہیں کہ حاتم بن اسماعیل نے ہم سے حدیث بیان کی، پھر اپنی سند سے اسی طرح کی روایت نقل کی انہوں نے، وزادہ، لیکن اس روایت میں، یعنی حاتم بن اسماعیل کی اس روایت میں اس جملے کا اضافہ ہے جو نیچے آ رہا ہے، فصلی رکعتین ونحن خلفہ، یعنی حضور نے 2 رکعتیں نماز پڑھی اور ہم حضور کے پیچھے تھے، یجہر فیہما بالقراءۃ، اور حضور نے اس میں بالجہر قرأت کی، ولم یؤذن ولم یقیم، اور نہ اس کے لیے اذان دی گئی اور نہ اس کے لیے اقامت کی گئی۔ تو ان چیزوں کا اضافہ ہے یہاں پر۔ اوپر ابن عباس کے اثر میں کیا تھا، اوپر کی جو روایت تھی ابن عباس کی، اس میں کیا تھا کہ فصلی رکعتین کما یصلی فی العیدین، یہ مجمل روایت تھی کہ حضور نے عیدین کی طرح 2 رکعتیں نماز پڑھی، اور اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ اضافہ ہے کہہ لیجئے کہ حضور نے اس میں بالجہر قرأت کی، اذان اور اقامت نہیں کہی گئی، لیکن اس بعد والی روایت میں مثلا صلاۃ العید کے الفاظ نہیں ہیں، جیسا کہ ابن عباس کی اوپر والی روایت میں کما یصلی فی العیدین کے الفاظ ہیں، یعنی عیدین سے مشابہت دی گئی، تو دوسری والی روایت میں مثلا صلاۃ العیدین کے الفاظ نہیں ہیں۔ اب یہ دونوں کا فرق ذہن میں رکھیں۔ ابن عباس کی پہلی روایت میں کما یصلی فی العیدین ہے، اس میں بالجہر قرأت اور جو ہے عدم اذان اور عدم اقامت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور دوسری والی روایت میں یہ 3 چیزوں کی صراحت ہے کہ بالجہر قرأت کی گئی، ولم یؤذن اور اذان نہیں دی گئی، ولم یقیم اور اقامت نہیں کی گئی۔ اب ان دونوں حدیثوں کو ملانے کے بعد دیکھیے فدل ذالک، تو اس دوسری والی روایت نے یہ بات کو ثابت کر دیا، ان قولہ مثل صلاۃ العیدین فی الحدیث الاول، کہ پہلی حدیث میں ابن عباس کا جو یہ قول ہے کہ صلاۃ عیدین کی طرح حضور نے 2 رکعت نماز ادا کی، تو اس سے ابن عباس کی مراد کیا ہے، انما اراد بہ ھذا المعنی، تو ابن عباس نے اس سے یہی معنی مراد لیا ہے، یعنی کیا معنی، انہ صلی بلا اذان ولا اقامت، کہ حضور نے استسقاء کی نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی، کما یفعل فی العیدین، جیسا کہ عیدین کی نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھی جاتی ہے۔ تو گویا کہ پہلی والی روایت میں مثلا صلاۃ العیدین آیا، اور دوسری روایت میں یہ آیا کہ بغیر اذان، یعنی لم یؤذن ولم یقیم، بغیر اذان اور اقامت کی نماز پڑھی۔ تو بعد والی حدیث پاک نے، بعد والی روایت نے ابن عباس کے اس قول کے معنی کو متعین کر دیا کہ عیدین کے ساتھ جو مشابہت دی، وہ مشابہت عدم اذان اور عدم اقامت میں ہے،
جس طریقے سے عیدین کی نماز میں اذان و اقامت نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے استسقاء کی نماز بھی حضور نے بغیر اذان اور اقامت کے ادا کی، اس لیے اس کو مثل صلاۃ العیدین سے کے طور پر جو ہے تشبیہ دے دی گئی۔ چلیے یہ دو روایتیں ہو گئیں۔ اب اس سے ابن عباس کی روایت کا معنی جو ہے یہ واضح ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے ایک اور روایت، حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ہشام بن اسحاق بن عبد اللہ بن کنانۃ عن ابی، یہ بھی ایک روایت ہے۔ فذکر مثل حدیث ربیع عن اسد، پہلی والی جو روایت تھی ابن عباس کی، تو اس سند کے ساتھ بھی انہوں نے ربیع عن اسد کی جیسی حدیث نقل کی ہے، یعنی جس میں صلی رکعتین کما یصلی فی العیدین، جو ابن عباس کی پہلی روایت تھی، اسی روایت کی مثل انہوں نے بھی حدیث ذکر کی ہے۔ قال سفیان، سفیان کہتے ہیں فقلت للشیخ، میں نے شیخ سے کہا الخطبۃ قبل الصلاۃ و بعدها، کہ یہ بتائیے کہ استسقاء کی نماز میں خطبہ نماز سے پہلے تھا یا نماز کے بعد تھا؟ تو انہوں نے کہا لا ادری، مجھے اس سلسلے میں علم نہیں ہے۔ یہ تین روایتیں ہو گئیں۔ اب امام طحاوی جو ہے ان تمام روایتوں کو نقل کرنے کے بعد ایک نتیجہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وفی هذا الحدیث ذکر الصلاۃ والجہر فیہما بالقراءۃ، اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ امام طحاوی ان تینوں روایتوں کو نقل کرنے کے بعد ایک ضابطہ برآمد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ایک ضابطہ، ایک قانون نکل کے آتا ہے، وہ یہ کہ ہر وہ نماز جو روزانہ نہیں پڑھی جاتی بلکہ کسی خاص دن میں پڑھی جائے، جیسے نماز جمعہ ہے یا عیدین کی نماز ہے، یا کسی خاص عارض کی بنا پر پڑھی جاتی ہو، دو چیزیں، وہ نماز جو روزانہ نہیں پڑھی جاتی بلکہ کسی خاص دن میں پڑھی جاتی ہے، جیسے نماز عید اور نماز جمعہ، یوں ہی وہ نماز جو کسی خاص عارض کی وجہ سے پڑھی جاتی ہو، تو ایسی نمازوں میں بالجہر قرأت کی جائے گی۔ یہ قاعدہ امام طحاوی نے ان حدیثوں سے اخذ کیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جس خاص دن میں نماز پڑھی جائے یا جس خاص عارض کی وجہ سے نماز پڑھی جائے تو اس کا ترک کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا، بلکہ خاص اہتمام کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اور چونکہ صلاۃ استسقاء یعنی طلب بارش کی جو نماز ہے، صلاۃ استسقاء بھی ایک خاص عارض کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے، لہٰذا اس کا ترک کرنا بھی مناسب نہیں ہوگا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، وفی ھذا الحدیث، اس حدیث میں یہ ہے، اس حدیث میں کیا ہے؟ ذکر الصلاۃ والجہر فیہما بالقراءۃ، اس حدیث میں ایک تو نماز کا تذکرہ ہے، دوسرے والجہر فیہا بالقراءۃ، اور دونوں رکعتوں میں بالجہر قرات کا تذکرہ ہے۔ دو چیزیں آ گئیں، نماز بھی ہے اور جہری قرات بھی ہے۔ ودل جہرہ فیہا بالقراءۃ، اور نماز استسقاء میں قرات بالجہر کا ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے انہا کصلاۃ العید التی تفعل نہارا فی وقت خاص، کہ نماز استسقاء یہ نماز عید کی طرح ہے جو نماز عید خاص وقت میں پڑھی جاتی ہے، دن کے وقت خاص وقت میں ادا کی جاتی ہے، یعنی دن کے خاص وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ پھر دیکھ لیجیے، اس حدیث میں نماز کا اور بالجہر قرات کا تذکرہ ہے، اور اس نماز میں یعنی نماز استسقاء میں جہری قرات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز استسقاء اس نماز عید کی طرح ہے جس کو دن کے خاص وقت میں ادا کیا جاتا ہے۔ فحکمہما الجہر، لہذا نماز استسقاء کا حکم یہ جہر کا حکم ہوگا، کیونکہ قاعدہ اور ضابطہ آپ نے اخذ کیا کہ جو نماز دن میں خاص یعنی نہار طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان جو نماز ادا کی جاتی ہے کسی خاص دن میں، جیسے عید کی نماز، تو ایسی نماز میں بالجہر قرات کا حکم ہے۔ تو گویا کہ نماز استسقاء نماز عید کی طرح ہوئی، اور نماز عید میں بالجہر قرات ہے، فحکمہ الجہر، لہذا استسقاء میں بھی جو ہے بالجہر قرات کی جائے گی۔ یوں ہی وکذالک ایضا صلاۃ الجمعۃ ہی من صلاۃ النہار، اسی طریقے سے نماز جمعہ کو ہم نے دیکھا تو یہ بھی دن میں ادا کی جاتی ہے، ولکنھا مفعولۃ فی یوم خاص،
البتہ نماز جمعہ خاص دن میں پڑھی جاتی ہے، فحکمہ الجہر، لہٰذا اس کا حکم بھی جہر کا ہے، یعنی عید کی نماز خاص دن میں پڑھی جاتی ہے، خاص وقت میں پڑھی جاتی ہے، تو اس میں بھی بالجہر حکم ہے۔ نماز جمعہ یہ بھی دن میں اور خاص دن میں پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی بالجہر قرأت کا حکم ہے۔ اور نماز استسقاء نماز عید یا نماز جمعہ کی طرح ہے، لہذا اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو خاص دن میں، یعنی دن کے خاص وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور ایسی نمازوں میں بالجہر قرأت ہوتی، لہذا استسقاء میں بھی بالجہر قرأت کی جائے گی۔ فرماتے ہیں فثبت بذالک، تو اس قاعدے سے، قاعدہ کیا ہے، پھر ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ دن کے اوقات میں جو نمازیں خاص وقت میں ادا کی جاتی ہیں یا خاص عارض کی وجہ سے ادا کی جاتی ہیں، ان میں بالجہر قرأت کا حکم ہے۔ فثبت بذالک، تو اس سے ثابت ہوا ان کذالک حکم الصلاۃ التی تصلی بالنہار، کہ یہی حکم ان نمازوں کا ہے جو دن میں ادا کی جاتی ہیں، لا فی سائر الایام، تمام دنوں میں نہیں، ولیکن لعارض او فی یوم خاص، لیکن کسی عارض کی وجہ سے یا کسی خاص دن میں، فحکمہ الجہر، تو ان نمازوں کا حکم بھی قرأت بالجہر کا ہوگا۔ وکل صلاۃ تفعل فی سائر الایام نہارا لا لعارض ولا وقت خاص، اور ہر وہ نماز جو تمام ایام میں دن کے اندر ادا کی جاتی ہو لیکن کسی عارض کی وجہ سے بھی نہ ہو، کسی خاص وقت میں بھی نہ ہو، فحکمہ المخافتۃ، تو اس میں سری قرأت کا حکم ہے۔ فثبت بما ذکرنا ان صلاۃ الاستسقاء سنۃ قائمۃ لا ينبغي ترکها، لہذا ہماری اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ نماز استسقاء ایک ایسی سنت ہے کہ جس کو قائم کرنا چاہیے، جس کو باقی رکھنا چاہیے، اور اس کا چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ تو استدلال ہو گیا، دلیل ہو گیا۔ اب اس دلیل کی تائید میں کچھ اور حدیثیں بھی حضرت امام طحاوی نے یہاں ذکر کی ہیں، ان حدیثوں کو پڑھ لیجیے۔ دیکھیے، وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر وجہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سندوں کے ساتھ یہ چیز مروی ہے، یعنی استسقاء۔ جیسے پہلی حدیث، حدثنا روح بن الفرج، یہ پہلی حدیث ہے۔ حدثنا ہارون بن سعید بن الحیثم الایلی قال حدثنا خالد بن نزار عن القاسم بن مبرور عن یونس بن یزید عن ہشام بن عروۃ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت، آپ نے فرمایا، شک الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحوط المطر، لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے بارش کے رک جانے کی شکایت کی۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنبر، حضور نے ممبر بچھانے کا حکم دیا، فوضع فی المصلی، اور حضور کے حکم سے ممبر کو عیدگاہ میں رکھ دیا گیا۔ ووعد الناس یخرجون یوما، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وعدہ دے دیا، لوگوں سے وعدہ کر لیا کہ وہ ایک خاص دن جو ہے عیدگاہ کی طرف نکلیں۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بدا حاجب الشمس، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے، کب؟ جب کہ سورج کی کرن ظاہر ہوئی۔ حاجب بھوں کو بولتے ہیں، حاجب الشمس یعنی سورج کی کرن، حین بدا حاجب الشمس یعنی صبح کے ابتدائی اوقات میں آپ جو ہے گھر سے باہر تشریف لائے۔ فقعد علی المنبر، اور آپ ممبر پہ بیٹھے، فحمد اللہ، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، انکم شکوتم الی جدب جنابکم واستیخار المطر ان ابان زمانہ عنکم، بے شک تم لوگوں نے میری بارگاہ میں جدب جنابکم، تمہارے علاقوں کی خشکی کی شکایت کی ہے۔ جدب خشکی، اور جناب سے مراد یہاں علاقہ ہے، کہ تم لوگوں نے جو ہے اپنے علاقے کی خشک سالی کا ذکر کیا ہے اور اس کی شکایت کی ہے۔ وَإِسْتِخَارَ الْمَطْرِ ان ابانی زمانی ہی، یان ہونا چاہیے ہی، ایک منٹ، نہیں ابان ہے، ان ابانی زمانی ہی، اور بارش کے وقت سے مؤخر ہونے کی تم نے شکایت کی۔ وہ استخار المطری، اور بارش کے مؤخر ہونے کی، ان ابان زمانی ہی عنکم، عنکم کا مرجع وہی حاضرین ہے، یعنی تمہاری
جو کاشتکاری کا زمانہ ہے اس زمانے سے بارش مؤخر ہو چکی ہے، تو تم نے بارش کے مؤخر ہونے کی شکایت کی۔ وقد امرکم عز وجل ان تدعوه، اور اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں دعا کرو۔ ووعدکم ان یستجیب لکم، اور اللہ یہ وعدہ کر چکا ہے تم سے کہ وہ تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، اے اللہ انت اللہ، تو ہی معبود ہے، لا الہ الا انت الغنی، کوئی معبود نہیں مگر تو ہی غنی، ونحن الفقراء، اور ہم سب تیرے ضرورت مند ہیں، انزل علینا الغیث، اے اللہ ہمارے لیے بارش عطا فرما، وجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الی حین، ہم پہ بارش نازل فرما اور اس بارش کو ہماری قوت اور مقررہ وقت تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دے۔ وجعل ما انزلت لنا، اور بنا دے، ما انزلت لنا، جو بارش تو ہمارے لیے نازل فرمائے گا اس کو بنا دے، کس کام کے لیے؟ قوتاً و بلاغاً الی حین، ہماری قوت اور مقررہ وقت تک پہنچانے کا ذریعہ۔ ثم رفع یدیہ، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، فلم یزل فی الرفع حتی بدأ بیاض ابطیہ، اور ہاتھوں کو اس قدر بلند فرماتے رہے کہ بغلوں کی سفیدی جو ہے یہ ظاہر ہونے لگی۔ ثم حول الی الناس ظہرہ، پھر اپنی پشت مبارک کو لوگوں کی طرف آپ نے پھیر دیا۔ وقلب او حول، یہ راوی کو شک ہے کہ حضرت عائشہ نے کہنا چاہیے قلبہ کہا یا حولا کہا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ پھر آپ نے قلب رضا فرمایا، وہو رافع یدیہ، اس حال میں کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے تھے۔ آگے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ثم اقبل علی الناس، ہاں یہ ہے دیکھیں، ثم اقبل علی الناس، پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، ونزل فصلی، اور آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، پھر 2 رکعت نماز ادا فرمائے۔ وانشأ اللہ سحابا، اور حضور کا دعا کرنا ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے بادلوں کو پیدا فرما دیا۔ کہاں گیا؟ ہاں، وانشأ اللہ سحابا، اللہ نے بادل کو پیدا فرما دیا، ظاہر فرما دیا۔ فرعدت وبرقت وامطرت باذن اللہ تعالی، اور بادل گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی، اور اللہ کے حکم سے بارش برسنے لگی۔ فلم یأتی مسجدہ حتی سالت السیول، اور آپ مسجد تک اس حال میں پہنچے کہ وادیاں بہہ چکی تھیں، یعنی دعا کی، دعا کے بعد نماز ادا کی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی، اور اب جب مسجد واپس تشریف لائے تو وادیاں بہہ رہی تھیں۔ فلما رأى، اب جب ظاہر سی بات بارش ہونے لگی تو عیدگاہ سے آنا ہے اپنے اپنے گھروں کی طرف، تو اس وقت لوگوں کی جو کیفیت تھی اس کو حضور نے دیکھ کر جو ہے تبسم فرمایا۔ فلما رأى التواء الثياب على الناس وتسرعهم الى الكن ضحك، جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو کپڑے سمیٹے کہ وہ جلد کوٹریوں میں اور پناہ گاہوں میں گھس رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر ضحک، آپ ہنسے، حتی بدت نوادجہ، یہاں تک کہ آپ کے نوازج جو دانت مبارک تھے وہ ظاہر ہو گئے۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وانی عبد اللہ ورسولہ، اور بے شک میں اللہ کا بندہ اور اس کا برحق رسول ہوں۔ یہ حدیث پڑھ لی، ہم اس کے بعد دوسری روایت اور پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا، خرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یستسقی، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نکلے۔ فصلی بنا رکعتین بغیر اذان ولا اقامت، اور ہمیں آپ نے بغیر اذان اور اقامت کے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ قال، فرماتے ہیں، ثم خطبنا، پھر ہمیں حضور نے خطبہ دیا، ودعا اللہ، اور اللہ سے دعا کی، وحول وجہہ نحو القبلہ، اور آپ نے اپنے چہرے اقدس کو قبلے کی جانب پھیر دیا، ورفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، وقلب رداءہ، اور اپنی تحویل ردا فرمایا، فجعل الایمن علی الایسر والایسر علی الایمن، اور آپ نے جو تحویل ردا کیا اس کی کیفیت یہ تھی کہ داہنے حصے کو بائیں، یعنی جو داہنے کاندھے پر چادر مبارک تھی اس کو بائیں پر ڈال دیا، اور بائیں والے حصے کو دائیں پر ڈال دیا۔ یہ ہو گئی 1 2 روایت۔
دو روایتوں ہیں. تیسری روایت دیکھیے، اسی حدیث کی ایک سند ہے، اس کو بھی ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں. حدثنا محمد بن النعمان قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک وخالد بن عبد الرحمن عن ابن ابی ذئب، پھر تحویل سند ہے. وحدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عباد بن تمیم عن عمه وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں. یہ خالد غالباً عبداللہ بن زید ہونا چاہیے ان کی چچا، کیونکہ صاحب صراحت کر رہے ہیں وکانہ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے. کیا روایت کر رہے ہیں؟ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما خرج یستسقی، کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استسقاء کے لیے نکلے. فحول الی الناس ظہرہ، تو آپ نے اپنے چہرے کو، اپنی پیٹھ کو لوگوں کی طرف پھیر دیا. واستقبل القبلۃ یدعو، اور استقبال قبلہ کی صورت میں آپ نے دعا کرنا شروع کی. ثم حول رداءہ، پھر آپ نے اپنی چادر کو جو ہے پلٹا. ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. قرأ فیہما وجہرا، آپ نے دونوں میں قرأت کی اور بالجہر قرأت کی. یہ 3 حدیثیں ہو گئی. اس کے بعد اور ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنی ابن ابی ذئب فذکر مثلہ باسنادی. انہوں نے بھی اپنے سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے. غیر انہ لم یذکر الجہر، لیکن انہوں نے قرأت بالجہر کا تذکرہ نہیں کیا. یہ حضرت عائشہ کی حدیث تھی، اور اس کے بعد ابو ہریرہ کی حدیث تھی، پھر اس کے بعد عباد بن تمیم اپنے چچا یعنی عبداللہ بن زید کی حدیث. یہ 3 حدیثیں یہاں ذکر کی جو ہے امام طحاوی نے. ان تمام حدیثوں میں کیا ہے؟ ففی هذه الآثار ذکر الخطبۃ مع ذکر الصلاۃ. ان تمام حدیثوں میں نماز کے ساتھ ساتھ خطبے کا بھی تذکرہ ہے. حضرت عائشہ کی روایت میں بھی، ابو ہریرہ کی روایت میں بھی، اور کہنا چاہیے عباد بن تمیم کے چچا کی روایت میں بھی. ان تینوں روایتوں میں نماز کے ساتھ ساتھ خطبے کا بھی تذکرہ ہے. فثبت بذلک ان فی الاستسقاء خطبۃ، تو ان روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استسقاء کے اندر نماز تو ہے، جیسے کہ پچھلی روایت تو ثابت ہوا، لیکن ان 3 روایتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ استسقاء کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ خطبہ بھی ہے. یہ بات مکمل ہو گئی. اب یہاں تک 2 چیزیں ثابت ہوئیں کہ استسقاء میں نماز بھی ہے اور استسقاء میں خطبہ بھی ہے. اب تیسری چیز رہ گئی، یہ گویا کہ دوسرا مسئلہ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ فقہا کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ نماز استسقاء میں جو حضرات خطبے کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو مسنون سمجھتے ہیں، تو ان کے یہاں پھر آپس میں اختلاف ہے کہ نماز استسقاء کا خطبہ نماز استسقاء سے پہلے دیا جائے گا یا بعد میں دیا جائے گا. اس سلسلے میں اختلاف ہے، اور اختلافات، اس اختلاف کے حوالے سے امام طحاوی نے یہاں پر جو ہے کچھ حدیثوں کو ذکر کیا ہے. ہم ان حدیثوں کو پڑھ لیتے ہیں. یہ اس باب کا آخری حصہ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد مکمل ہو جائیں گا. دیکھیے فرماتے ہیں، اور یہاں پر امام طحاوی نے نظر کوئی پیش کیا ہے. دیکھیے، غیر انہ قد اختلف فی خطبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی کانت، یعنی یہاں تک تو اتفاق تھا کہ استسقاء میں نماز بھی ہے خطبہ بھی ہے، لیکن اب یہ اختلاف ہے، حضور کے خطبے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ وہ کب تھا، نماز سے پہلے نماز کے بعد. ففی حدیث عائشہ و عبداللہ بن زید انہ خطبہ قبل الصلاۃ وفی حدیث ابی ہریرہ انہ خطبہ بعد الصلاۃ. پیچھے ہم نے 3 روایتیں پڑھی تھیں، ایک حضرت عائشہ کی روایت، حضرت عائشہ کی روایت، اور دوسری حضرت ابو ہریرہ کی روایت، اور تیسری عبداللہ بن زید کی روایت. تو حضرت عائشہ اور عبداللہ بن زید یعنی عباد بن تمیم کے چچا وہ عبداللہ بن زید ہیں. ابھی جو 3 حدیثیں پڑھیں اس میں آخری جو حدیث تھی وہ عباد بن تمیم عن امہ جو حدیث ہے، تو ام سے مراد یہاں عبداللہ بن زید ہیں. تو حضرت عائشہ عبداللہ بن زید کی حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے نماز سے پہلے خطبہ دیا، نماز سے پہلے خطبہ دیا. میں ان الفاظ کو پڑھ دیتا ہوں. حضور کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید. یہ پورا خطبہ چل رہا ہے. ثم حول رداءہ ثم حول الى الناس ظهر وقلب او حول رداءه وهو رافع يديه ثم اقبل على الناس نزل فصلى ركعتين. پہلے خطبہ بعد میں نماز. یہ حضرت عائشہ کی روایت تھی. اور ان کی عبداللہ بن زید کی روایت دیکھ لیجئے، اس میں کیا ہے؟ خرج یوم
انه عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما خرج یستسقی فحول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين. یعنی یہ تمام کام خطبہ وغیرہ یہ نماز سے پہلے کیا، اس کے بعد نماز پڑھی. تو عبداللہ بن زید اور حضرت عائشہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضور نے نماز سے پہلے خطبہ دیا. اور ابو ہریرہ کی روایت کو دیکھیے، اس میں کیا فصلى بنا رکعتین بغیر اذان ولا اقامۃ ثم خطبنا، یعنی پہلے حضور نماز پڑھائے پھر خطبہ دیے. تو ان تینوں روایتوں پر غور کرنے سے پتہ چلا کہ خطبے کے اندر اختلاف ہے. حضرت عائشہ عبداللہ بن زید کی حدیث یہ کہتی ہے کہ نماز سے پہلے خطبہ دیا، اور ابو ہریرہ کی حدیث یہ کہتی ہے کہ نماز کے بعد خطبہ دیا. تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس سلسلے میں غور کیا کہ اس کو قیاس کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے معلوم کیا جائے کہ آخر حضور کا خطبہ نماز سے پہلے تھا یا نماز کے بعد میں تھا. تو یہاں پر امام طحاوی نے قیاس کیا ہے اور بہت عمدہ قیاس کیا ہے. وہ کہتے ہیں، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ دراصل اختلاف ہوا نماز استسقاء کے خطبے کے بارے میں کہ یہ نماز سے پہلے تھا یا نماز کے بعد تھا. تو ہم نے نماز استسقاء کے ساتھ ساتھ عیدین اور جمعے کو دیکھا اور یہ کوشش کری کہ نماز استسقاء کا خطبہ یہ عیدین کے مشابہ ہے یا جمعے کے مشابہ ہے، اور خود نماز عید یہ کس کے مشابہ ہے. تو ہم نے یہ پایا کہ یہ جو ہے عیدین کے مشابہ ہیں. لہذا جیسے عیدین میں نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے استسقاء میں بھی نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے. پہلے ہم اتنا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد نظر پڑھیں گے کتاب میں. دیکھیے، وفی حدیث عائشہ و عبداللہ بن زید انہ خطبہ قبل الصلاۃ. حضرت عائشہ عبداللہ بن زید کی روایتوں میں یہ ہے کہ حضور نے نماز سے پہلے خطبہ دیا. وفی حدیث ابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ کی حدیث میں یہ ہے کہ انہ خطبہ بعد الصلاۃ، کہ حضور نے نماز کے بعد خطبہ دیا. فنظرنا فی ذلک، تو ہم نے اس میں غور کیا. فوجدنا الجمعۃ فیہا خطبۃ وہی قبل الصلاۃ، تو ہم نے دیکھا کہ جمعہ ایک نماز ہے اور اس میں خطبہ بھی ہے، اور وہ خطبہ نماز جمعہ سے پہلے ہے. ورأینا العیدین فیہما خطبۃ، اور ہم نے عیدین میں غور کیا تو ان میں بھی خطبہ ہے، اور لیکن وہ خطبہ جو ہے نماز کے بعد ہے. کذالک کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، اور اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. یعنی نماز عید کا خطبہ حضور بعد میں پڑھتے تھے، نماز جمعہ کا خطبہ پہلے پڑھتے تھے. تو جمعے میں خطبہ ہے تو وہ نماز سے پہلے ہے، عیدین میں خطبہ ہے نماز کے بعد ہے. اب اختلاف کس میں ہے؟ نماز استسقاء کے خطبے میں. فأردنا ان ننظر فی خطبۃ الاستسقاء، تو ہم نے خطبہ استسقاء میں غور کرنا شروع کیا. بأی الخطبتین ہی اشبہ، کہ یہ عیدین اور جمعے میں سے کون سے خطبے سے مشابہت رکھتا ہے. یعنی نماز استسقاء کا خطبہ عیدین کے خطبے سے مناسبت رکھتا ہے یا جمعے کے خطبے سے مناسبت رکھتا ہے. فنعطف حکمها علی حکمها، تاکہ ہم اس کے حکم کو اس کے حکم پر معطوف کر دیں. یعنی جس خطبے کے ساتھ استسقاء کا خطبہ مشابہت رکھتا ہے، ہم استسقاء کے خطبے کو اسی خطبے کے حکم سے لاحق کر دیں. اگر یہ عیدین کے خطبے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے تو ہم عیدین کے خطبے کا حکم لاگو کریں گے، یہ کہیں گے کہ نماز استسقاء کے بعد خطبہ دیا جائے. اور اگر یہ جمعے کے خطبے سے مشابہت رکھتا ہے تو یہ حکم دیں گے کہ نماز جمعہ کا خطبہ چونکہ پہلے ہوتا ہے لہذا استسقاء کا خطبہ بھی پہلے ہونا چاہیے. تو ہم نے مشابہت کو تلاش کیا کہ نماز استسقاء کا خطبہ یہ عیدین کے خطبے کی طرح ہے یا پھر نماز جمعہ کے خطبے کی طرح ہے. کیوں؟ لأن صلاۃ العید. اب یہاں سے مشابہت دیکھنا شروع کیا آپ نے. دیکھیے، میں اس کو پہلے اپنے الفاظ میں ذکر کر دیتا ہوں. بات یہ ہے، خطبہ جمعہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور خطبہ عیدین نماز کے بعد ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ خطبہ استسقاء کو کس کے ساتھ مشابہت حاصل ہے؟ جب ہم نے غور کیا تو دیکھا کہ خطبہ جمعہ یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، اور خطبہ عیدین یہ فرض نہیں ہے، اس کے بغیر نماز عید صحیح ہو جاتی ہے. اور صلاۃ الاستسقاء بھی بغیر خطبے کے صحیح ہو جاتی ہے. اور جس طرح عیدین میں خطبہ ترک کرنا خلاف سنت ہے، اسی طرح استسقاء میں بھی خطبہ ترک کرنا خلاف سنت ہو سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ خطبہ استسقاء کو خطبہ عیدین کے ساتھ مشابہت حاصل ہے، نہ کہ خطبہ جمعہ کے ساتھ. لہذا جس طرح خطبہ عیدین نماز کے بعد ہوتا ہے، اسی طرح خطبہ استسقاء بھی نماز کے بعد ہونا چاہیے. یہ ہے نظر کا خلاصہ. اب اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں.
لِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ تُجْزِئُ أَيْضًا وَإِن لَّمْ يَخْطُب، کیونکہ عیدین کی جو نماز ہے وہ ایسی نماز ہے تجزیو کہ وہ کافی ہو جاتی ہے اگرچہ خطبہ نہ دیا جائے، یعنی عیدین کی نماز میں خطبہ فرض نہیں ہے۔ وَرَأَيْنَا صَلَاةَ الْاِسْتِسْقَاءِ تُجْزِئُ أَيْضًا وَإِن لَّمْ يَخْطُب، اور ہم نے نماز استسقاء کو دیکھا تو یہ بھی ہو جاتی ہے اگرچہ خطبہ نہ دیا جائے، یعنی نماز عیدین بھی بغیر خطبے کو ہو جاتی ہے، نماز استسقاء بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا آپ نہیں دیکھتے ان اماما لو صلی بالناس فی الاستسقاء، اب اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اگر امام لوگوں کو استسقاء کی نماز پڑھا دیا ولم یخطب، لیکن وہ خطبہ نہیں دیا، کانت صلاتہ مجزیۃ، تو اس کی نماز یہ کافی ہے۔ غیر انہا، یہ بات الگ ہے، قد اساء فی ترکہ الخطبہ، کہ اس نے خطبہ جو چھوڑا یہ برا کیا، فکانت بحکم خطبۃ العیدین اشبہ منہا بحکم خطبۃ الجمعہ، لہذا یہ خطبہ یعنی استسقاء کا خطبہ، یہ خطبہ جمعے کے بجائے عیدین کے خطبے سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، عیدین کے خطبے سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، اس لیے اس کا خطبہ بھی عیدین کے خطبے کی طرح ہونا چاہیے۔ فالنظر علی ذلک، تو اس نظر کو دیکھتے ہوئے حکم یہ ہو ان یکون موضعها من صلاۃ الاستسقاء مثل موضعها من صلاۃ العیدین، کہ نماز استسقاء کے خطبے کی وہی جگہ ہو جو نماز عیدین کے خطبے کی جگہ، یعنی نماز کے بعد۔ فثبت بذلك ان بعد الصلاۃ لا قبلها، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ استسقاء کا خطبہ یہ نماز استسقاء کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں ہے، اور یہی امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ اب یہاں سے کچھ تائیدی روایات ہیں، ان روایات کو امام طحاوی نے یہاں ذکر کیا۔ وہ روایات یہ ہیں کہ استسقاء میں بالجہر قرأت کی جائے گی اور نماز بھی پڑھی جائے گی، یعنی نماز اور اس میں بالجہر قرأت کی جائے گی، اسی پر صحابہ اور تابعین کا عمل بھی رہا ہے، لہذا گویا کہ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے مسلک کو امام طحاوی یہاں جو ہے تاکید کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھ لیے، میں اس کو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وقت روی ذلك عمن بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه صلی فی الاستسقاء وجہر بالقراءۃ، اور یہی چیز مروی ہے، کیا؟ یعنی نماز اور نماز میں جہر، یہی چیز مروی ہے ان حضرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، صحابہ اور تابعین، انه صلی فی الاستسقاء، کہ انہوں نے استسقاء میں نماز بھی پڑھی اور اس میں بالجہر قرأت بھی کی، جیسا کہ یہ حدیث ہے۔ حدثنا فہد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا زہیر بن معاویہ قال حدثنا ابو اسحاق قال خرج عبد اللہ بن یزید یستسقی۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن یزید یہ استسقاء کے لیے تشریف لائے، وکان قد رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، مطلب یہ صحابی ہیں۔ قال، کہتے ہیں وخرج فی من کان معه البراء بن عازب وزید بن ارقم، اور ان کے ساتھ نکلنے والوں میں برا بن عازب اور زید بن ارقم بھی تھے، یہ دونوں بھی صحابی ہیں۔ قال ابو اسحاق کہتے ہیں وانا معه یومئذ، اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، فقام قائما على راحلتی على غیر منبر، تو وہ جو ہیں اپنی اونٹنی پر، جو ہے مجمع میں جو لوگ تھے تو وہاں اونٹنی تھی، اپنی اونٹنی کے کجاوے پر کھڑے ہوئے، فقام قائما على راحلتی على غیر منبر، منبر نہیں تھا ان کے لیے، واستسقى، اور بارش کے لیے دعا کی، واستغفر، اور جو ہے کہنا چاہیے استغفار کیا، وصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز پڑھی، ونحن خلفہ، اور ہم ان کے پیچھے تھے، فجہر فیہما بالقراءۃ ولم یؤذن یومئذ ولم یقم، اور اس میں انہوں نے بالجہر قرأت کی، اذان اور اقامت اس دن نہیں کہی گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کے بعد بھی جو ہے استسقاء میں نماز تھی اور بالجہر قرأت ہوتی تھی۔ دوسری حدیث، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا علی بن جعد قال اخبرنا زہیر فذکر باسنادہ مثلہ، علی بن جعد نے کہا کہ ہمیں زبیر نے بتایا، زہیر نے، پھر وہ اپنی سند سے جو ہے یہ روایت کی، البتہ غیر انہ لم یذکر فی حدیثی ان عبد اللہ ابن یزید قد کان رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی سند سے جو حدیث بیان کی، یہی حدیث، تو اس میں یہ جملہ نہیں ہے، یعنی عبداللہ بن یزید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، یہ کلمات اس روایت میں نہیں ہیں، لیکن نماز اور قرأت بالجہر کا تذکرہ اس روایت کے اندر بھی ہے۔ تیسری سند دیکھیے، حدثنا ابن
مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابی اسحاق قال خرج عبد اللہ ابن یزید، حضرت عبداللہ بن یزید نکلے یستسقی بالکوفہ فصلی رکعتین، یعنی طلب بارش کے لیے کوفے میں نکلے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ ان 3 آثار سے بھی یہ تائید ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام اور تابعین کا عمل بھی یہی تھا کہ استسقاء کے لیے دعا بھی کرتے تھے اور نماز کا بھی اہتمام کرتے تھے، تو نماز میں جہری قرأت کرتے تھے۔ اب چونکہ امام طحاوی نے یہاں پر آپ نے غور کیا ہوگا کہ امام اعظم کے قول کو شروع میں نقل کیا اور یہ ثابت کیا کہ امام اعظم کے نزدیک جو ہے نماز استسقاء میں جو ہے یہ صرف دعا ہے اور نماز نہیں ہے، استسقاء میں صرف دعا ہے، نماز نہیں ہے، یہ مذہب نقل کیا۔ جبکہ یہاں پر تھوڑا سا کلام ہے کہ امام اعظم استسقاء میں نماز کے منکر نہیں ہیں، بلکہ نماز کو لازم قرار نہیں دیتے، یعنی امام اعظم کے نزدیک دعا اور نماز دونوں جائز ہیں، نماز کا انکار نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ باب اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ انشاءاللہ جو آئندہ باب ہے صلاۃ کسوف، باب صلاۃ الکسوف کیفیہ ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں شریک کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ وصحبہ اجمعین۔